السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ ہاں وعلیکم بولو۔ السلام۔ ارے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے اس ٹائم واللہ تعالی علم کا؟ کیا کہاں پر سنا؟ یہ آپ فرما رہے واللہ تعالی علم اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور واللہ تعالی علم واللہ رسول دعوت اسلامی والے بول رہے ہیں۔ یہ لکھوا رہے ہیں جان بوجھ کے۔ جب اکابروں نے واللہ علم لکھا ہے، تمام ولیوں نے، بڑے بڑے قطبوں نے، ابدال جتنے ولی تھے سب نے واللہ علم لکھا، کیونکہ یہ ان سے ارے بڑے تو ہاں؟ واللہ علم واللہ رسول کہہ دیا تو کیا ہو گیا اس میں؟ نہیں پھر شریعت تھوڑی بدلی جائے گی۔ ارے شریعت تو میں اللہ کے نہیں، یہ رسول کے بتاؤ، لیے کھینے میں کیا حرج ہے اس کے نہیں اندر؟ یہ تھوڑی صحابہ بھی تو ہے، کہتے تھے نا، وہ تو سامنے کہتے تھے، اللہ کے رسول جب موجود تھے جب کہتے تھے صحابہ کرام۔ تو ہر ٹائم سامنے رہتے تھے اللہ کے بعد میں رسول۔ اللہ کے رسول نے منع بھی فرمایا، جب ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے منع فرمایا کہ ایسا مت کہا کرو، کہ بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ چاہے۔ بعد میں منع فرما دیا تھا، مسند احمد کی حدیث اچھا، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تھا بعد میں۔ جبھی تو اعلیٰ اچھا حضرت اعلیٰ سے بڑے عالم ہوں گے کہ دارالسلام والے، جب وہ جان کیا وہ انہوں نے اچھا بتاؤ، کیا یہ اعلیٰ حضرت یہ حدیث نہیں پڑھی تھی؟ نہیں، بہتر تو یہی ہے نہیں جو یہ بتاؤ، بزرگ اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی کیا؟ پڑھی تھی بے شک۔ تو پڑھتے تو کیا وہ نہیں لکھتے؟ ان سے بڑے کہ عاشق رسول ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ ہاں لکھ سکتے ہیں واللہ و رسول والا؟ ارے آج کل دعوت اسلامی والی بھی نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں بہت۔ یہ کیا میں بتاؤں کیوں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم اعلیٰ سے بڑے عاشق رسول ہیں، انہوں نے تو واللہ عالم لکھا، ہم واللہ و رسول عالم لکھوا رہا ہے۔ یہ ہے ان کے دل میں دماغ میں یہ باتیں ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو بہتر ہے بس وہی کرنا ہے، وہی رہنا چاہیے۔ اب کوئی ایسے بولنے لگ جائے گا واللہ غریب نواز، ہاں پھر واللہ غریب نواز، کوئی واللہ غوث پاک ہے، کیا ہاں تو تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہے جو چیز جو ہے اسے ویسی رہنے دو، سیدھا جو اللہ کے رسول دین لا ہے۔ بس 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 بس، ہاں اب جب اچھا مفتی اعظم ہند نے بھی واللہ عالم لکھا ہے، اظہری میاں نے بھی واللہ عالم لکھا ہے، فتاوی جو ان کے پڑھنا آپ۔ میں تاج الشریعہ نے وہی لکھا، مفتی اعظم نے ہند نے بھی وہ لکھا، سرکار اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا ہے۔ جو ہے جیسا دین اللہ کے رسول سمپل سادہ جو جیسا لا ہے اس کو بتاؤ، کٹنگ کر کے مت بتاؤ، زیادہ بڑا چڑھا کے مت بتاؤ، جیسا ہے اس ہاں کو پھر پیش کر دو۔ تو جو چاہے گا کہے گا آدمی، جیسے بھی آپ نے کہا کوئی کہہ دے گا واللہ غریب نواز، واللہ عالم غریب نواز، پھر بعد میں ہے۔ تو یہی تو مسئلہ چل رہا ہے نا، جو ہے وہی دعوت اسلامی والے بھی ویڈیو چلا رہے ہیں اور بہت ساری خرافاتیں آ رہی ہیں ان کے سامنے بہت۔ ارے یہ تو پیٹ بھرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا سہارا بنائے ہوئے ہیں، کل ملا کے ان کو اعلیٰ حضرت کو یہ لوگ اس لیے مانتے ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنا بس۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو ورنہ خرابی شروع ہے۔ کی دستاویز پڑھو ان کی دعوت اسلامی والوں کی، الیاس قاضی نے کیا لکھا ہے، الیاس قاضی آپ پڑھو، میرے اجمیر شریف میں بتایا تھا کہ اس نے لکھا ہے کہ جس مکان میں اعلیٰ حضرت رہتے ہیں یہ غیر مسلم کا مکان تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کو غصب کر کے حاصل کیا تھا، ہاں معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، وہ ابلیس کے رقص میں۔ ابلیس کے رقص میں تو یہ لکھا ہوگا، لیکن خود الیاس قاضی نے یہ نہیں لکھا تھا پہلے، پڑھو آپ۔ ہاں، وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، کسی کا پیسہ آتا تھا ہندو کے ہاں تو قبضہ کرے ہوئے ایسا کچھ۔ غصب کر کے لیا، غاصب بتایا تھا اس نے فاضل بریلوی کو۔ ارے بہت سنیت بگاڑ آ رہے ہیں یار، کیا اللہ حفاظت فرمائے بس۔ اچھا دعوت دیکھو اسلامی قرآن میں والوں میں اللہ سے جو نے خرابی فرمایا ہے ہے اسے اللہ ٹھیک وَلَا کرے۔ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ نہ کہیے کہ میں کروں گا کل کے لیے انشاءاللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہہ کر۔ جی جی اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام سے یہ سلسلہ چلا تھا۔ جی جی اور علامہ شامی نے بھی واللہ علم لکھا ہے، تمام فتوے کی بڑی بڑی جو پہلے کی کتاب ہے نا اللہ سے پہلے، اس میں بھی واللہ علم لکھا ہے۔ نہیں، یہی ہونا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اچھا سنیے، ہاں ایک اشمتی ہمیں ملا۔ ابھی دعوت اسلامی پڑھ کرو، 1-2 منٹ 2-3 منٹ، یہ ان لوگوں نے اس نے اپنے بال کو بال میں بال کے بٹوایا۔ ارے توبہ دعوت اسلامی کب کی، اس نے کلمہ کب پڑھا؟ وہ تو رجوع کر لیا انہوں ارے نے۔ رجوع کر کے ناٹک کر لیتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنا پڑے گا نا اس پر تو ارے اسے۔ اصل میں یہ ہے نا، عالم نہیں ہے نا، تو ان میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ان سے کبھی کیا کبھی کیا کبھی اچھا کیا کبھی کیا۔ کلمہ یہ کہ اس سے کلمہ نہیں ہے تو یہ وہ الیاس قاضی خود رجوع کیوں نہیں کرتا، خود کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ بہت ساری خرابیاں ان لوگوں نے اور اس نے الیاس ان قاضی نے لوگوں نے۔ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب بیٹھ کر دیا کرسی پر۔ ایک آدمی کہہ رہا وعدہ خلافی کے بارے میں کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ایسا ویسا ہے،
پھر کہتا ہے حضرت میں نے خواب میں آج اللہ کے رسول کا دیدار کیا، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو یہ کرسی پہ بیٹھ کے جواب دے رہا تھا. ارے کرسی دعوت پہ اسلامی والوں نے بہت ساری باتیں نکال دی، دین کو بہت بڑا کر دیا، نماز گوسیا پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا نکال دی انہوں نے، ڈورے بتا، دھاگے. نماز غوثیہ، کیا؟ نماز غریب نواز نکال دے، کوئی نماز ہاں. اشرفیہ نکال دے، کوئی نماز رضویہ نکال دے. ہیں اور یہ تاج الشریعہ نے کے خلاف بولا ہے ڈورے کہیں کی باندھتے ہیں پیروں میں، یہ ڈورے کالے بھی کالے. باندھتے ہیں. ہاں کالے کالے ڈورے باندھتے ہیں. یہ وہ پڑھ کے دیتا ہے وہاں سے، پڑھ کے بھجواتا ہے یا وہیں سے پڑھ دیتا ہے، ہاں مائک پہ پڑھ دیتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ جانے. پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ اب لوگ. بتاؤ، یہ کیا؟ ڈورے باندھنا ہے، نئی نئی ایکٹنگیں کرنا غیر مسلموں کی طرح سے. ہاں کیا ڈورے صحابہ باندھنا. کرام اس طرح سے ڈورے باندھے ہیں، تابعین نے باندھے ہیں، اولیاء کاملین نے باندھے ہیں. ہاں یہ ڈورے باندھنا اور یہ کیا بہت مفتی ساری. اعظم ہند نے کبھی ڈورے بنوائے؟ کیا زریمہ نے ایسے ڈورے بنوائے کبھی؟ ہاں بہت ساری خرابیاں ہیں ان کے اندر، یہ دین کو بہت بڑا کر دیا، نماز ارے گوسیا اظہریہ اور نے یہ خود پتہ نہیں کیا بتایا کیا. کہ انہوں نے مسجدوں میں ٹی ویاں چلوائی ہیں، لیپ ٹاپ مسجدوں میں رکھوائے ہیں، مسجدوں میں چلوائے ان لوگوں نے. سب سے زیادہ جو ویڈیو فوٹوگرافی کام کرنے والا وہ الیاس اتر قادری ہے، وہ مودودی والا کام کر دیا. آج دیکھ لو اس کے چہرے پہ، تمہیں خاص بات دیکھنا، میں بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، تم بھی مانو گے کہ یار بالکل ایک ایک بات صحیح بتاتے ہو. اس کا آپ 10 سال پرانا چہرہ دیکھ رہے تو چہرے پہ 2 داغ ملیں گے، اور اب دیکھنا لیٹسٹ میں دیکھنا تو اس کا چہرہ ایک دم صاف ملے گا. اچھا اچھا. یعنی چہرہ صاف کیسے ہو گیا؟ جب 10 سال پہلے چہرے پہ داغ سے 2-3 صاف دکھتے تھے، تو اب یہ لیٹسٹ میں کیوں ختم ہو رہا ہے؟ جبکہ اور بڑھنا چاہیے، ختم کیسے ہو گئے؟ میک اپ ہو رہا ہے نا، میک اپ مدنی چرن پہ. یہ پکڑ لی، اب وہ بلیچنگ کر کے کھال کھجبو کے وہ چہرے کا داغ صاف کروا لیا کہ لوگ مجھے وہاں بھی نہ سمجھ لیں. ہاں اب تو مدنی چینل پہ میک اپ بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ بہت ساری حبیب باتیں. اتاری اللہ. کتنا میک اپ کر کے آتا ہے، ہاں بہت ایک ساری دم باتیں ہیں. سفید چہرہ، میٹھا میٹھا حبیب، میرا حبیب ہاں میٹھا میٹھا اتاری، وہ میرا حبیب میٹھا میٹھا، ہاں ہاں میرا عمران میٹھا میٹھا، اور میرا وہ کون ہے، وہ میرا میٹھا میٹھا مفتی سمر، اور میری مفتی سمر کی بیوی، میری میٹھی میٹھی مفتی سمر کی بیوی، بہت میٹھے کے میٹھی، معنی لکھتے بہت ہیں، میٹھی بیوی ہے ہیں؟ میٹھے کے معنی نکلتے ہیں دھوکے باز. ارے کیا صاحب، یہ تو کبھی کسی بھی ولی نے کسی عالم نے لفظ نہیں لکھا. اللہ کے رسول کو اللہ میٹھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی کسی نے لفظ نہیں لکھا کہ میٹھے میٹھے رسول. یہ صرف غلط دعوت ہے. اسلامی والوں نے نکالا. یہ اس میں کوئی پلان نہیں ہے امریکن یا انگلینڈ یا عیسائی یا یہودیوں کی کوئی ہو سکتا پالیسی اندر سے. اللہ ہی بہتر جانے. نہیں، اب سنیے اندرونی بات. کوئی پالیسی ضرور ہے، اچھا میری کیونکہ بات یہ ایسے سنیے. کوڈ ورڈ جو انہوں نے بنائے، میٹھے میٹھے رسول کے کر پکارنا، اور مسلمانوں کو میٹھا میٹھا کہنا، اور مدینہ شریف ہاں کہہ کے بلانا، انسان کو مدینہ کہہ کے بلانا، یقیناً کچھ نہ کچھ انگریزی پالیسی، کچھ نہ کچھ ودیشی پالیسی ہو سکتی ہے. عام انسان کو لقب نہیں دینا چاہیے مدینہ مدینہ مدینہ، کبھی بھی غلط ہے. اللہ کے رسول کو کسی نے اس طرح سے نہیں پکارا میٹھے میٹھے رسول کہہ کے. کبھی مدینہ کہہ کے کسی مسلمان نے آج تک نہیں بلایا، 1400 سال میں، 1400 سال میں نہیں بلایا آج تک. جی جی. ایک بار دعوتی نے مجھ سے کہا، مجھے مخاطب ہو رہا تھا، لالت پور کی بات ہے، وہ علی گڑھ سے آتا رہتا تھا، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مدینہ، میں نے کہا ہاں مکہ شریف. تو پھر چپ ہو گیا، سوچا کہ کسی پالا کیسے پڑ گیا. ہاں اس اچھا نے مجھ سے میری کہا بات مدینہ، سنیے. میں نے کہا ہاں مکہ شریف بولو. ارے وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جو خرابیاں ہیں. ارے وہ صاحب، آپ یہ اچھا میری بتاؤ. بات اچھا سنیے. ایک بات بتاؤ، ایک خاص بات، اچھا 1 منٹ لگے گا. ایک منٹ بات ایک منٹ سنیے. سنو، 1 منٹ سنو. اچھا ایک بات سنیے، آپ کی ہم نے ایک آڈیو سنی، ہاں 2 سنی. کسی نے بمبئی سے بات کری آپ سے، ارے تو ہاں آپ اس پہ کیوں بمبئی لکھ رہے ہو؟ صوفی کلیم کا بھائی ہے وہ. کیا؟ انہوں نے اخوا قرآن ہلو میں اللہ نے فرمایا ہے، ہلو. وہ بمبئی کے تھے نا، چونا بھٹی کے. تو تم یہ کیوں لکھ رہے ہو ہیڈ لائن پہ صوفی کلیم کا بھائی؟ جو بات ہے سچ ہے وہی لکھے کرو. ہاں وہ انہوں کو بتا دینا تھا کہ میں صوفی کلیم حنفی کا بھائی نہیں ہوں، بعد میں بتا دیتے تو کوئی بات نہیں، کٹوا دیتے. تو چلو خیر ہو مطلب جو جاتا ہے وہ تو. جیسے بمبئی سے، جیسے ابھی آپ کے پاس فون آئے گا ان کے علاقے سے، تو آپ بھی سمجھ سکتے ہو کہ ہو سکتا ہے ان کے رشتے دار بھائی، کچھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، نام لے لیتا آدمی تو سوچتا ہے کوئی دوست ہو یا یار ہو، کچھ ملنے والا ہو. چلو کوئی نہیں، بات نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی اس میں آڈیو میں اس نے بولا ہی نہیں میں صوفی کلیم انفی صاحب کا چلو بھائی خیر بول رہا کوئی بات ہوں، نہیں، اور اللہ آپ مدد نے فرمائے. ہیڈ لائن کیوں لکھا؟ اللہ تو یہ مدد غلط ہے، فرمائے، اللہ کسی کو کرم گمراہ فرمائے. کرنا غلط بات ہے. چلو گمراہ نہیں توبہ کیا جائے کرو گا. آپ، توبہ کر توبہ لینا کرو. چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے. ہاں کسی کو توبہ کر بدنام لینا کرنا چاہیے، غلط بات استغفار ہے. پڑھنا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہر وقت پڑھو استغفر اللہ ربی کل ذنبی واتوب الیہ، ختم. کیا خیال ہے؟ جو بات ہو وہی ہیڈ لائن پہ دے کرو. وہی لکھو، میں وہی لکھواتا ہوں عام طور بس سے. تم نے بس دیکھا بھی بس ہوگا، جو بات ہوتی ہے میں وہی لکھواتا ہوں. اس بار میں نے آپ کی جو بات دیکھی تو پکڑی چلو کوئی کیا، بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا اور آپ انشاءاللہ. نے چلو غلطی بھی مانی.
ہاں غلطی ماننا پڑے گی، کیوں نہیں مان، جو غلطی مانے وہ سمجھ لو بہت بڑی آدمی ہے۔ اب ایک حشمتی ہمیں ملا اچھا اب بتاؤ حشمتیوں کی تو وہ یہ کہہ رہا ہے، سنو، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ ہمارا لوگ رد کر رہے ہیں کیا، کیا کر اگر رہا ہم کھانا پینا پیسہ دیکھتے ہیں تو ہم بریلی شریف سے کیوں ہٹتے ہیں؟ ہے؟ اچھا کیا وہ ہم سے جواب مانگ رہا ہے وہ، اگر ہم بریلی شریف سے ہٹ جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے تو ہمارے 95% پروگرام سارے ختم ہو جائیں گے، ہمارے کو نہ نذرانہ ملے گا، نہ ہمارے کو پیسہ ملے گا، نہ مرغے مسالے ملیں گے، تو ہمیں کون انسان ایسا چاہتا ہے مطلب پیسہ نہیں آئے، کھانا نہیں آئے، تو کیا تو ہم بریلی اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹ گئے ہم، کیا کون ایسا چاہے گا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے مطلب، وہ تو ہٹ تو چکا ہی، ڈھول بازے بجا رہا ہے، ڈھول بازے کو جائز بتا رہا ہوں، جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کیا معلوم کیا تو کیا وہ تو کر یہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں، وہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں، ہم تو پیسہ بھی نہیں دیکھ رہے، کھانا پینا مرغا کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، کیا سر ابھی وہ صحابہ کرام کو تو مانتے ہیں حشمتی لوگ، ارے صحابہ کو تو مانتے ہیں، ولیوں کو ہی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، سنی ہے ماشاءاللہ، اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن وہ حشمتی ہم سے سوال کیا اگر ہم مرغا اصلی میں مسالہ یہ مفتی دیکھتے، کلیم حنفی صاحب نے ان کو چھیڑ دیا، چھیڑنا نہیں سنو، چاہیے۔ ہلو، ہاں وہ کہہ رہا ہے اگر ہم مرغا مسالہ دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، تو ہم مطلب بریلی شریف والے سے حجری میں سے کیوں ہٹتے ہیں؟ ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں، ہم نے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہم نے تو حق دیکھا ہے کیا، لیکن اس میں اب میں جواب دے رہا ہوں اس کی بات کا، یا پہلے آپ دے سکتے ہو نہیں تم دو، وہ تو ہم دیکھتے کیا؟ تو وہ تو دیکھو کچھ نہ کچھ ناٹک تو کرتے ہیں، مولانا تطہیر احمد صاحب کی وجہ سے ہی الگ ہوئے ہیں بس۔ اچھا اس کا جواب دے سکتے ہو یا میں دوں؟ آپ دو، اگر آپ کی معلومات میں ہو تو پہلے آپ دو جواب اس کا، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو کیا معلوم کیا کیا ناٹک کرتے ہیں حشمت، آپ دو۔ دیکھو اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے، یہ لوگ جو ہے یہ حق پہ نہیں ہے، پہلی بات، حشمتی اشمتی لوگ کچھ خرابیاں ہیں ان میں، کیا، اور یہ گمراہ گر ہیں، آپ کیا گمراہ گر ہو چکے، گمراہ گر ہیں اور گمراہ بھی ہیں، کبھی کیا قرآن کی تفسیر نہیں بتاتے، ترجمہ نہیں بتاتے، نہ حدیث پڑھتے، بس دیوبندی بھابی کرا کرتے اب سنیے میری بات، ہیں۔ انہوں نے مداریوں کی طرح چاہا اپنا ایک الگ گروپ بنایا، ٹھیک ہے، ہاں پبلک تو کوئی بھی جوڑ لیتا ہے آج کل، دیوبندی بھی جوڑ لیتے یہ ہیں، شیعہ کئی بھی جوڑ آپ نے لیتے، پکڑی بات، اب پکڑی سمجھ بات۔ رہے ہیں نا، دیوبندی بھی جوڑ لیتے ہیں، شیعہ بھی جوڑ لیتے ہیں، پبلک تو مولانا سے سب جڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہو نا، تو ہاں دھندا تو ان کا بند ہو ہی نہیں سکتا، یہ صحیح کہہ رہا ہو آپ، دھندا تو بند ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد فتح رضیہ کی غلطیاں بتائیں اور اور بھی غلطیاں بتائیں، اور اس کے علاوہ تو عوام جو جاہل ہے وہ تو مولانا کے پیچھے چلتی ہے نا، تو یہ سب مداریوں نے اپنا گروپ کر لیا، ایسا اشمتی بھی کر لیں گے، تو کر چکے وہ تو ہاں تو دھندا پانی کھا بند ہوگا ان کا، مرغا وہ تو مسالہ اب وہی کچھ چلتا دن رہے گا، بعد اعلان کرنے والے ہیں کہ ہو سکتا ہے کر دیں، کچھ دن بعد کچھ اور اعلان کر دیں۔ ابھی تو یہ اچھا اعلان کر دیا کہ وہ بریلی نہیں ہے جو حالات کے زمانے کی تھی، ایسا کچھ اعلان کر دیا ابھی ادریس صاحب نے اچھا اچھا، کہ یعنی اب بریلی نہیں رہا، بریلی میں دیوبندیت کا ماحول ہو رہا ہے، ایسا کچھ ارے وہ اشمتی تو یار سب کو کافر کہتے پھرتا ہے، کبھی کس کو کافر کبھی کس کو کافر، پتہ نہیں خود کافر نہیں ہو جائے، نہیں۔ اب بریلی والوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی دیوبندیت کا پرچار ہے، نہیں 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 وہ غلط الزام لکھا لگاتے ہوا ہیں، آیا اس میں ہیڈنگ میں کہ بریلوی کی آڑ میں دیوبندیت کا لگا ہے، انہوں نے وہابی کا لفظ لکھا ہے۔ ارے یہ سب لوگ جھوٹے الزام لگاتے، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کم عقل ہے، نہ دنیا دیکھیے، نہ یو پی سے زیادہ یو پی سے باہر نکلتی اچھا نہیں ہے، یہ کیا ان کے جو سسر ہیں شمائل رضا کے سسر جو بریلی میں ہیں ادری میاں کے ہاں بھائی، تو ہاں اس کے خلاف کیوں نہیں بولتا ہے شمائل رضا، جبکہ وہ تو الیاس قاضی کا خاص ہو چکے ہیں، وہ الیاس قاضی کے خاص ہو چکے ہیں نا اس کے سسر تو، اچھا ان کے سسر، ہاں باقر گنج والے، اچھا اچھا، تو اس کے خلاف کیوں نہیں بولتا شمائل، بولے نا اپنے سسر کے خلاف۔ ہاں تو صحیح ہے، حق بات ہے، کوئی بھی ہو، چاپنا ہو پرایا ہو، جب ادری میاں کے کیا خلاف اتنا بول رہا ہو تو وہ اب اس کا سسر تو پکے اتاری ہو چکے ہیں، تو ان کے خلاف بولے۔ صحیح ہے، سب کے خلاف بولے جب ہم جو مانیں حق گے ہے، تم بہت بڑے حق کہنے والے ہو، کہا کہ حق کہنے والے کچھ نہیں، حق کہنے والے ارے وہی صاحب ہے، اندر کچھ باہر کچھ، اپنا ہو تو چھوڑ دو، دوسروں تو پکڑ لو، یہ ہے سب، بس یہ اور ہے اپنا والا کفر ان کی کرے تو اوقات یہی رہ گئی، اپنا والا ان کی کفر اوقات یہ رہ گئی، کرے تو اسے ایمان بنا دو، اور دوسرا کفر کرے تو اس کو کافر بنا دو۔ ان کی اوقات رہے گا، یو پی میں گھومتے ہیں، کوئی نہ بمبئی نہیں بلا رہا ہے، کوئی نہ کرناٹک نہیں بلا رہا ہے، کوئی نہ بنگلور نہیں بلا رہا ہے، ارے کوئی نہ سب امریکہ ختم نہیں ہو بلا گیا رہا ہے، ان کوئی کا، نہ سب افریقہ نہیں ماحول ہی بلا رہا، ختم ہو گیا، گھر کوئی نہیں بات ہے بلاتا ان کو، اگر یہ تریپورہ دنیا میں بھی دیکھے ہوئے ختم ہو ہو، گیا ان کا، اگر یہ میری بات سب سنو، یہ اگر میری بات سنیں، دنیا دیکھے وہ ان پہ علم ہو تو اس حساب سے فتوا دیں، انہیں کچھ جاہل ہے، نہ علم کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، ایک بھی کچھ صحیح الٹا سیدھا عالم فتوا نہیں دے ہے، دیتے ہیں، ایک بھی حشمتیوں میں عالم نہیں ہے اس وقت صحیح۔ ہاں
فتوے ایک ہی دینے کی عالم کچھ تھے شرطیں جن کا ہوتی ہے. انتقال ہو گیا، وہ تھے حضرت مولانا مشاہد رضا خان صاحب. بس بس. وہ قابل علم تھے، وہ فالتو باتیں اور کرتے فرضی تھے. مزار بنا رہے ہیں وہ، کبھی کسی باجی صاحب کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا، فرضی مزار بنا کے لوگوں اور کو قبریں چوتیا بنا اکھاڑ رہا ہے. اکھاڑ کے لے کے جا رہا ہے ہاں وہاں پر گونڈا میں. یہ کیا ہے ہاں. طریقہ؟ گونڈا سے اور یہاں لا رہا ہے، یہاں سے گونڈا لے جا رہا ہے. کیوں سیون کے خاندان میں 2 ہی ولی ہیں گزرے ہیں، حضور عصمت علی خان، حضور مشاہد ملت، بس. مشاہد صاحب نیک آدمی تھے. ہاں بس، یہ 2 ولی ہیں ان کے وہ گھر میں. بڑے عالم تھے، قابل عالم. بس مشاہد ملت اور حضور شیر اہل سنت، یہ 2 عالم ہیں ان کے گھر میں. اور بتائیے. باقی سب جو فرضی مزار بنا رہے کمانے کے چکر میں، جو اب تاجیہ رکھا یہ ہے. دیکھو، یہ جتنے بھی ہیں سب کے آگے مفتی لگ رہا ہے عام طور سے. پورے گھر کے آگے مفتی لگتا ہے، جیسا مفتی مکھن پور کامران، والے مفتی وہ سب کے. مہران، مفتی شنابل، مفتی شمائل. کہاں مفتی بنے ہوا یہ؟ تم کس سے مفتی ارے بنے بچہ پیدا ہوتی مفتی لگا دیتے ہیں، ہیں؟ بچہ پیدا ہوتی مفتی لگا دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ کیا؟ ہو کہ اب مفتی کے نام سے بچے کا نام رکھے کہ مفتی عامر صاحب. تو جیسے وہ مکھن پور میں سب سید ہے نا. ارے دیکھو ہر جگہ بگاڑ آ رہا ہے آج کل، تو وہ قیامت کی علامت ہیں بس. ارے وہ مکھن پور میں اللہ سارے کا سید کرم نکلتے ہیں فرمائے. نا، مکان پور میں جو ہے وہ وہ مدارس ہر کوئی سلسلے میں، سید، سب مگر سید ہے وہ وہ. اتنا تو نہیں کر رہے نا جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں حشمتی لوگ. یہ تو ارے وہ آفت. بھی ہے، وہ تو خیر وہ بھی کرتے بہت. تھے کہ اتنا نہیں کرتے جتنا یہ حشمتی. تو سنی نہیں مانتے بریلی والوں کو. یہ تو مولانا ارے تقیر احمد صاحب کو سنی نہیں مان رہے. ہاں، زیادہ یہ کفر یا کسی کو سلے کلی کہنا یہ سب وہ مداری نہیں کرتے ہیں، یہ یہ تو بات تو نہیں صحیح کرتے ہے. ہیں، کم سے کم وہ اتنا تو نہیں کرتے نا احتیاط برتتے ہیں، وہ احتیاط احتیاط برتتے ہیں. برتتے ہیں. یہ تو معلوم کیا کیا کرتے ہیں صاحب. اچھا ان کے قرآن حساب کا سے حافظ. پورا عرب سنی نہیں ہے، پورا عرب مسلمان نہیں ہے حشمتیوں کے ساتھ. پورا عرب، جب ٹوٹل عرب. نہیں، جس کا کفر ثابت ہو وہی کافر ہے، ارے اور جس کا پورے کفر عرب ثابت میں نہیں. ایک بھی حشمتی نہیں ہے. آپ کو تعجب کی بات بتا رہا ہوں، پورے عرب میں. اچھا پورے میری عرب بات. میں کتنے دیش آتے ہیں؟ 57 ارے دیش حشمتی اسلامی. یو پی میں خالی حشمتی کھئی ایک نہیں ہے. بتا دے. یہ ادریس حضرت شمائل اللہ ثنابل اللہ ایک حشمتی بتا دے مکہ شریف مدینہ شریف نہیں، پورے عرب میں، پورے عرب میں. ارے 2 4 5 جگہ خالی عرس کرتا پھرتا رہتا، پروگرام میں نے کوئی نہیں بلاتا تو گھروں میں پروگرام کر رہا ہے. بتائیے کیا؟ آپ. ہاں وہ تو وہ پٹا باندھ لیتا ہے، پٹا. ارے ہاں، ایک اور بات اور گھروں میں بتاؤں، پروگرام کر ایک رہا، خاص بات اور خالی بتاؤں. عرس یہ کرتا ہے، حضرت ایسے ضیاء لوگ وقت الدین، تو بلاتے نہیں اسے. ایک بات اور کیا؟ بتاؤں، کبھی ان سے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعریف نہیں کرتے، جو مدینہ شریف میں رہتے تھے نا حضرت ضیاء الدین مدنی. کسی کے نہیں کرتے، یہ ادریس رضا کی کی کیوں کرتے نہیں ہیں بس. کرتے؟ ان کی اس لیے نہیں کرتے ہوں گے کہ مدینہ شریف میں انہوں نے دیوبندیوں سے مقابلہ کیوں نہیں کیا وہاں پر؟ کوئی مناظرہ کیوں اچھا نہیں کیا؟ مناظرہ تھوڑی کیا انہوں نے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس اچھا لیے اچھا. یہ درونی طور سے ان کو بھی نہیں مانتے. ارے انہیں کوئی نہیں بلاتا. بنگلور بھائی 2 4 5 جگہیں نے، یہ وہاں جاتے زیادہ. یہ اپنے کون سی جگہ یہ 2 ارے 4 5 جگہ وہ ایک کولا. کورلا ہے گا، ہاں، ایک کورولا کھنڈوا ہے گا، کولا، ایک بس وہ بس بس بلرام پور بس گونڈا میں جگہ ہے گی اونچا ہے. بس 2 4 5 باندہ 7 جگہ ہے جو میں بس تھے، باندہ میں بھی ماحول ان کا ختم ہو چکا. باندہ میں بس 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 اور کہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. کوئی کسی سے پوچھ لو، کوئی امریکہ میں، افریقہ میں، لندن میں، ارے یوروپ کون میں، میں نے مصر میں بلائے کوئی گا. ایک جانتا ہی بار نہیں ہے. افریقہ چلا گیا تھا وہ سب جگہ ادریس رضا تعدد اور شریعہ کے مولانا چاہنے والے تفسیر ہیں. صاحب. ہاں ادریس رضا صاحب اور مولانا تفسیر صاحب گئے تھے تو افریقہ میں ان کی مقبولیت ہو گئی تھی مولانا تفسیر صاحب کی، جب سے جل مرا. جی جی. اس میں حضرت ماشاء اللہ مولانا ماشاء اللہ. تحسین رضا خان صاحب بھی تھے اس وقت شاید. تو اس کی جلن تو وہیں سے تاج شروع ہو الشریعہ گئی. کو تو جانتے پورے ورلڈ میں. ہیں؟ کیا تاج الشریعہ کو جانتے پورے ورلڈ میں؟ ارے کیا دنیا میں انہیں کو بتاؤ، جانتا ہی نہیں ہے؟ انگلینڈ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ان کو دنیا میں کتنے ملکوں میں جانتے ہیں. ہلو وہ مرید ہیں ان کے، مرید بہت ہیں ان کے. ہاں. ہلو. ہلو، سن رہے ہیں صاحب؟ آپ یہ فرما رہے قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، کیا ہاں کافر؟ ہاں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہو سکتا ہے؟ نہیں فرمایا. نہیں، آپ فرما رہے تھے نا. کب؟ آپ نے کسی آڈیو میں بولا. نہیں حضرت نے نہیں کہا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اس متعلق؟ اعلیٰ حضرت نے کہ دنیا کے سارے عالموں کا عقیدہ یہی ملے گا کہ ہاں جیسے غالی درجے کا شیعہ جو ہوتا ہے سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہو کہ ہاں شیعوں میں بھی حافظ نہیں ہوتا. ہاں جبکہ شیعہ تو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، اس کے باوجود حافظ نہیں. ہاں، صحیح ہے، کچھ پارے چھوڑ دیتا ہے. تو پھر جب ایک کلمہ پڑھنے والا حافظ نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ حد کفر پر پہنچ جائے، تو پھر جو میرا کافر ہو، جو شروع سے ہی کافر ہو، وہ قرآن کا حافظ کیسے ہوگا؟ ارے تو ایک اعلیٰ بات حضرت نے بتاؤں کیا جو، مسئلہ بتایا اس میں؟ اچھا ایک بات تو بتاؤں، آپ بھی اعلیٰ جان. حضرت نے کیا مسئلہ بتایا اس میں؟ اعلیٰ حضرت نے نہیں بتایا اس بارے میں. کس نے بتایا مطلب حافظ ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے ہی بات اٹھائی ہے کہ قرآن کا حافظ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، غالی درجے کا شیعہ، قادیانی، شکیل بن حنیف کا ماننے والا، یہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟
اسی کا ایمان نہیں ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہوگا. قرآن میں ارے ہے تو نا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے جب وہ گیتا یاد کر سکتا، منتی یاد کر سکتا ہے، تو قرآن شریف رٹ نہیں سکتا نہیں وہ؟ یاد کر سکتا. صرف مسلمان کو ہی ہوتا ہے. قرآن میں ہے نا ارے حضرت وَلَقَدْ ایسا کچھ يَسَّرْنَا نہیں ہے، الْقُرْآنَ کافر لوگوں کو لِلذِّكْرِ. بھی یاد رہتا ہے. نہیں قرآن میں کافر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرما ہم نے آسان کر دیا قرآن یاد کرنے کے لیے. تو انہی لوگوں کے لیے آسان ہے جو مسلمانوں کے بچے ہیں 10 سال کے 12 سال کے، وہی یاد کر لیتے ہیں. قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے. وہ تو صحیح بات ہے. اسی لیے قرآن کو آسان کر دیکھو آپ دیکھا وہ کتنا اس آسان میں ہے کہ خاص ہے کہ مسلمان ہاں بالکل 10 سال کا کہاں بچہ لکھا ہے اس میں مسلمان؟ عربی میں ارے مسلمان تو کہاں رہا ورڈ؟ نہیں تو دنیا میں 1400 سال میں قرآن کا یا حافظ ایھا کافر الذین آمنو، یہ مسلمان کا آ رہا ہے عربی میں، نہیں تو اس میں قرآن عربی ورڈ آ ہی نہیں رہا ارے تو مسلمانوں کا. مسلم نہیں حضور نے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو مسلمان ہی تو سیکھتا سکھاتا ہے. وہ تو بات صحیح ہے، اللہ کے مسلمان رسول نے سیکھتا فرمایا ہے اقرأ سکھاتا ہے، القرآن لیکن آپ ٹھہرو عرب مطلب قرآن ایسے حافظ پڑھو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی کافر بھی ہو آیتیں ان سکتا کے ہے قرآن سامنے کا حافظ؟ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کا حافظ کافر بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ہم صدر تمہیں الفاضل چیلنج دے کے رہے، ہو زمانے سکتا میں ہے؟ صدر الفاضل کے زمانے میں ایک نے دعویٰ کیا تھا پنڈت نے کہ جی جی. ہم 15 پارے کے حافظ ہیں، آپ لوگوں میں ہمارے دھرم کی کتاب کیوں یاد نہیں کر پاتے؟ ان سے سوال کیا تھا تو کہا یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ تم جیسے لوگوں کو یاد ہو گئے، ورنہ بہت صدر الفاضل نے 15 پارے سنے تھوڑی تھے. وہ ایک دعویٰ تھا اس کا، سنتے تو 1500 نہ جانے کتنی غلطیاں پڑتا. ایک تو مخرج کی غلطیاں پڑتا، دوسرے ہاں. اور بھی غلطیاں بہت ساری پڑتا. ہو سکتا ہے 15 پارے نہ جانے کیسے یاد کیے ہوں اس نے کس طرح سے، مگر پورے قرآن تو یاد نہیں کیا نا پھر بھی. اور وہ 15 ارے پارے بھی اسے صحیح سے یاد تھے کہ نہیں. تو جیسے وہ تو ابھی بات حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کے زمانے میں ایک آپ کے زمانے میں کہا ہے کہ ہمیں حافظ دے دو، تو آپ نے فرمایا جو صبح ہی صبح مل جائے اس کو لے آنا. تو ایک پنڈت صاحب مل گئے، کہا چلیے آپ قرآن سنانا. کہا میں تو پنڈت ہوں. کہا نہیں تمہیں تراویح سنانا ہے. کہ نہیں میں پنڈت ہوں. کہ نہیں حافظ صاحب نے کہا آپ کو، کہ پھر اسے حافظ صاحب کی خدمت میں لائے پنڈت. حضرت حافظ صاحب نے جی نگاہ جی. ڈالی تو پہلے وہ صاحب ایمان ہوا، بعد میں وہ قرآن کا حافظ ہوا ہے. نہیں، کافر بھی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے. نہیں ہمارا نہیں تو عقیدہ نہیں اگر جیسے میرا تو دیوبندی البرڈ میں بھابی ہے، چیلنج ہے جتنی بھی 2 ہے لاکھ روپے کا شیعہ چیلنج. دیوبندی بھابی بھی رکھ اس پر لیتے ہیں. 2 لاکھ روپے کا چیلنج ہے 88 152 53 کیا 598. جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ جس قرآن کا اس کے کفر سینے میں ثابت ہو، محفوظ نہیں ہوگا. ایمان جس کا کفر کفر ایمان ایک ثابت ہو جگہ وہ جمع نہیں ہو کافر ہے، اور سکتے. قرآن وہ جیسے بھی رٹ آگ سکتا ہے، اور کوئی بھی پانی رٹ ایک جگہ سکتا ہے. جمع نہیں ہو سکتے، ایسے کیا کفر ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ارے اور آواز سنو صاف نہیں آ رہی. 88 152 میرا نمبر ہے، 88 152 53 598. ہاں. میں نے البرٹ چیلنج دیا، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کروڑوں عیسائی ہیں، کروڑوں یہودی ہیں، 1 کروڑ یہودی 1 کروڑ 20 لاکھ یہودی ہیں، اور 1 ارب کے قریب غیر مسلم ہیں. ان میں سے اگر پوری دنیا میں کوئی لیا ہے میرے پاس 88 152 53 598 10 پارے پورے قرآن نہیں صرف 10 پارے سنا دے 100 غلطی کے ساتھ، 100 غلطی کے ساتھ، لہنے جلی کے ساتھ بھی، لہنے اور اب جلی جو کے ساتھ بھی اگر 100 غلطی کے ساتھ سنا دے گا تو ارے 10 تو یہ پارے بھی دیوبندی سنا دے تو اس کو 2 لاکھ روپے دوں گا جو بھی لائے گا. ہم لائیں گے تمہارے سامنے. ہاں لانا 10 پارے پورے قرآن کا دیو نہیں صرف 10 پارے، ہاں ہم لائیں گے. مگر دو 100 گے سے 10 زیادہ لاکھ؟ غلطی نہیں ہوگی. 100 غلطی تک بس. ایک غلطی نہیں ہوگی، دو گے 10 لاکھ؟ ارے تو پھر تو 4 لاکھ دیں گے اگر ایک بھی غلطی. 4 لاکھ ہے نا. اب میرا بات سنو، جو اب دیوبندی آپ بھابی، محنت کرو ڈھونڈو کہیں غیر مسلم میں کوئی مل جائے. جو دیوبندی بھابی جس کے کفریہ عقیدے ہیں، ارے کیا وہی تو میں کہتا ہوں کہ کیا اگر وہ کفری بھی تو عقیدے ایسے ہوتے نا ان کے تو تو وہ پھر وہ حافظ کیوں قرآن ہے؟ کے حافظ ہی نہیں ہوتے. اسی لیے تو میں بتاتا ہوں کہ ان کے تو اندر ایمان قرآن ہے. تو رٹ سکتا ہے کافر بھی، نہیں وہ اگر ایمان سے تعلق نہیں ہوتا نا تو تو وہ تو قرآن کے رٹنے حافظ کی نہیں ہوتا. چیز ہے نا. نہیں وہ کوئی بھی رٹے، وہی رٹے گا کیا جو ایمان والا ہوگا اسی کو یاد ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے یہ کوئی لکھا ہے، اللہ نے کوئی قرآن میں اس میں دلیل دی ہو. نے میرے دلیل جو دی ہے الورڈ آپ نے چیلنج دیا. دلیل یہ دی ہے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو، نہیں جیسے غالی نبی کے شیعہ قرآن اچھا پڑھو. کیوں یاد نہیں ہوتا آپ نے ہے. یہ دلیل دی ہے، آپ نے یہ دلیل نہیں دی. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کوئی کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. کھلے طور پہ یہ دلیل نہیں دیا آپ نے، کھلے طور پہ. جیسے مثال کے طور پہ ہے، وہ بھی مل جائے گی دلیل. جیسے مثال کے طور پہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دیکھو ولیوں کو ایک نہ بات خوف ہے نہ بتاؤ، غم ہے. آپ جے ایک پور دم میں کھل رہتے کے ہو. ہے. تو یہ آپ کھل کے بتاؤ. نہیں آپ جے پور میں رہتے، جے پور میں ہاں کم سے کم 5 لاکھ مسلمان ہیں.
جی یہ جی 5 لاکھ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، جو شروع سے مسلمان ہیں، ان میں حاجی بھی ہیں، ان کو ایک پارہ تک یاد نہیں ہوتا. بعض سورہ یاسین میں یاد کر لیتے ہیں، وہ بھی 5 لاکھ میں سے سمجھ لو 5,000 کو بھی یاد نہیں ہوگی، 100 ہاں 200 500 کو یاد ہوگی، 1000 کو یاد ہوگی. جی جی تو جب ایک شروع سے مسلمان حاجی نمازی، اسے 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی، الحمد للہ سے بناس تک سنو آپ نمازیوں سے، وہ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے. ہاں کبھی امام نہیں ہوتا تو نماز نہیں پڑھا پاتے، جو برسوں کا نمازی ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھا پاتا. پنڈی اگر محنت کرے، اگر اس کو سمجھے، مسلمان کے پاس بیٹھے، مولوی کے پاس بیٹھے، تو قرآن کیوں رٹ نہیں سکتا وہ؟ ہاں وہی تو، یہ اللہ کیا نے جو توفیق دیا ہے نا، یہ ایمان والے کو دیے کہ وہی یاد کر سکتا ہے قرآن. اور باقی اگر سب ٹھیک ہے؟ کیسے چل بس رہا ہے جے پور میں حالات؟ بس اللہ کا کرم ہے، تو دعا ہے. ابھی کون سی مسجد میں جے پور میں؟ اور آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں بار بار، مدینہ کا امام کافر کیسے، مدینہ کا امام کافر ارے کیسے؟ کیا ایک تو بات نہیں سنو، تو کعبے میں بھی تو بھوکتے پہلے، نہیں ایک سو بات سنو. کعبے میں بھی تو نہیں بھوکتے. آج رات جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر مراقبہ کرنا، یہی سوچنا کہ یار اطہر حسین قادری نے جو سوال اٹھایا کہ کافر نہیں ہو سکتا حرم شریف کا امام، مسجد نبوی کا امام اور قرآن کا حافظ، تو آپ آدھا گھنٹہ ذرا سوچنا، بہت غور کرنا کہ یار اللہ کے رسول کی مسجد کا امام کیسے کافر ہو جائے گا. ارے تو کعبے پھر میں بھی تو ہمارا بھوکتے ایمانی پہلے، کیا، پھر نہیں تھوڑا سوچنا پھر مجھے بتانا. تو بھوتوں پھر کو آپ کو پوچھنا اسٹارٹ خواب کر دے کیا؟ نہیں، خواب میں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو جائے، کچھ ظاہر ہو جائے بات، تو پھر آپ کہو گے کہ واقعی میں آپ نے جو کہا تو بات صحیح، میں نے سوچا، میں سویا. ہمارا تو ایک ہی موقف ہے، دیکھو ہمارے جو پیر و مرشید حضور تاج نہیں الشریعہ آپ نے بتاؤ فرما جے دیا وہ پور میں، ہمارا جے حق ہے، پور اسی پہ عمل اچھا کریں یہ گے. بتاؤ جے پور حضور کی، تاج الشریعہ کی ایک بات نہیں ہے، یہ جب بتاؤ نقطہ قرآن 400 حدیث کی جے پور روشنی میں میں 400 آپ بہت مسجدیں ہیں. محتاط ہے، آپ قرآن حدیث کی روشنی میں بات نہیں کرتے ہیں، سنو، کسی کو جے گمراہ پور بھی میں کہتے ہیں، 400 صلح مسجدیں کلیلی ہیں. بھی کہتے ہیں، کافری بھی کہتے ہیں، تو سنو بڑی پھر احتیاط جے سے پور میں بولتے ہیں. 400 ہم یا تاج 500 الشریعہ مسجدیں ہیں. کے ہی سنیے بات ایک مانیں بات گے، کو، بس ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، اور کہیں بھی مرکز بنا لو تو. بس اب یہ سنو 400 اسی 500 کو مانیں مسجدیں گے، جے پور میں ہے، سنو جو تو صحیح. ہمارا علماء کرام فرمائیں گے وہی مانیں گے. اچھا ہمارے جو چلو ٹھیک ہے، وہ تو جو بس اللہ مفتی رسول نے افضال فرمایا، صاحب فرمائیں پہلے گے وہ جو فرمائیں گے، اللہ مفتی رسول شجاعت فرمایا صاحب وہ مانو، فرمائیں گے، قرآن تاج میں ہے. الشریعہ جو فرمائیں گے قل اطیعوا تو اللہ اللہ رسول. رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ وہی نہیں ہے وہی کہ علماء وہی جو فرمایا وہ ماننا ہی پڑے گا. وہی قرآن قرآن حدیث کی حدیث باتیں کی روشنی بتاتے میں ہو، اگر علماء وہی فرمائیں قرآن گے حدیث تو کی مانیں باتیں گے، نہیں تو بتاتے ہیں. نہیں مانیں گے. تو وہ قرآن حدیث قرآن میں اللہ جانتے نے ہیں، فرمایا مفتی ہے فَإِن وہ، تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ تو وَالرَّسُولِ. اگر مفتی ہے وہ قرآن حدیث کو جانتے ہو، وہ وہی تمہارے بتائیں درمیان گے، وہ کسی مفتی معاملے ہے میں قرآن تنازع حدیث ہو کو جائے تو جانتے ہیں، اللہ وہی اس کے بتائیں رسول گے، کی اللہ طرف رسول کی پلٹو، باتیں یعنی بتائیں گے، قرآن وہ میں اللہ حدیث رسول میں کی باتیں مسئلے کا بتائیں حل گے. تلاش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. چلو ٹھیک ہے حضرت، پھر ہیں. ارے سنو صحیح، آج رات سو ہاں جانا غور کر کے کہ یار حضور کی مسجد میں کیسے کافر امامت کر لے گا، جب جے پور کے اندر امامت نہیں کر سکتا کافر، جے پور جی میں نہیں جی کر سکتا، بریلی میں نہیں کر سکتا. اور جے پور والوں، بریلی، ناسک، ادے پور والوں کو اتنا پاور ہے کہ امام ذرا بھی غلطی کر دے گا تو ادے پور والے ہٹا دیں گے اس کو، امام کو رکھیں گے نہیں. تو اللہ کے رسول کی مسجد میں کیسے امام رہ سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے جہاں آپ کی مرضی ہو. اللہ نے قبلہ بدل دیا تھا، کیا اللہ امام نہیں بدلے گا؟ اللہ کے اور ایسا 100 سال سے یہ بریلی والے اگر مان رہے ہیں کہ 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی، 100 سال سے امام کافر ہے، تو 100 سال سے وہاں کے رہنے والے بھی مسلمان نہیں، ان کی اب میں اولاد اس بھی بات کا مسلمان نہیں، ان کے نکاح بھی نہیں ہو رہے. وہاں صحابہ کرام کی اولاد سے کسی کا نکاح نہیں ہو رہا. وہاں سید ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے تو کسی آپ کا نکاح نہیں بولنے ہو کا رہا. دیتے ہو، نہیں، آپ بریلی والوں بولنے کے کا حساب سے دیتے نہ ہو. تو ان کے نکاح ہو رہے ہیں، نہ نمازیں ہو رہی، نہ جنازے ہو رہے، بغیر نکاح کے ہو رہے ہیں، بغیر جنازے کے دفن ہو رہے ہیں. ایسا کیسے ہوگا؟ آپ سوچنا، آدھا گھنٹے تو سوچنا. آپ بولنا کیوں نہیں، بولنے دے کرو سامنے والے کو بھی. میں نے دیکھا آپ بولتے رہتے سامنے والے کو میں کتنا بولا، سامنے والے کو بھی. میں ابھی بولا، آپ بولتے ہی رہتے. سامنے والے کو بھی موقع دینا چاہیے. اب میں جواب دے رہا ہوں اس کا. کیا ہاں جب اللہ کے رسول جب تشریف لائے، کیا ماں ہاں. آج شراب بک رہی ہے، کیا ماں آج کلب کھولے جا رہے ہیں، ماں آج مندر بننا ہے، کیا ارے تو مکہ وہاں شریف ایسے مدینہ شریف میں تھوڑی بنا ہے، یہ تو کہیں تو الگ تھلگ جگہ جب ہوگی اللہ کے کوئی تو. رسول تشریف لائے تو وہاں قیامت تو بھی تو آئے بنانے گی ایسا. نا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا پیشن گوئی ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی وہ کیا پوری ہوں گی. کیا بریلی میں یوگا نہیں ہوا منظر اسلام میں؟ کیا دیوبند میں مشاعرہ نہیں ہوا؟ کیا دیوبند میں اندرا گاندھی نہیں آئی؟ کیا بریلی میں سونیا گاندھی نہیں آئی باقر گنج میں؟ یہ تو دنیا میں ہوتا ارے تو رہتا ہے. وہ بریلی کو تو چھوڑو، وہ تو اتنی پاک جگہ ہے، صاف جگہ ہے، وہاں پر ایسا کام کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ارے ہم تو مدینہ کو، منظر اسلام میں ہم یوگا سعودی ہوا عرب کو دیکھ اور کے چلیں باقر گے، گنج میں سونیا گاندھی آئی، یہ تو دنیا میں جانے کیا کیا ہو ہم جاتا سعودی ہے. عرب کو دیکھ کے چلیں گے، نہیں تو مکہ اگر شریف مدینہ کو مدینہ شریف میں دیکھ کے تھوڑی چلیں ہوا گے ہے تو سب. گمراہی بھی ہو مکہ جائیں گے. شریف مدینہ شریف میں نہیں، کہیں الگ تھلگ جگہ میں کچھ ہوا ہوگا. اور پھر قیامت کی اللہ کے علامتیں رسول وہ نے کیا پوری ہوں گی. فرمایا؟ یہ بھی تو لکھا ہے اللہ نا، کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایک مرد کے پیچھے 50 ایک مرد کے حصے میں 50 عورتیں ہیں. یہ لکھا ہے کہ نہیں؟ پیشن گوئی ہے نا.
اچھا میری بات یہ سنیے، 50 ہم عورتیں ایک سعودی ایک عرب مرد کو دیکھ کے کے نہیں چلیں گے، ہم قرآن حدیث کو دیکھ کے ایک چلیں مرد گے، کے ہم مدینے کو مقابلے دیکھ کے یعنی نہیں ایک چلیں مرد گے، کے وہاں تو شراب مندر بھی کلب بھی پتہ نہیں کیا کیا 50 ہوگا، مرد 50 نہ عورتیں ہوں گی، ہمارا ایک مذہب، نہ مرد اور 50 عورتیں، قیامت کی علامت ہے۔ ہمارا دین بریلی ہے، نہ ہمارا دین نہ مدینہ شریف ہے، ہمارا دین قرآن حدیث ہے۔ اللہ کے رسول جب نے فرمایا قیامت دو کے چیزیں بارے میں چھوڑ کے پوچھا جا رہا ہوں، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے اور کم درجے کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے، سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ تو اب یہ سب ہو رہا ہے نا دنیا میں، جو حضور نے فرمایا پیشن گوئی ہیں پوری ہوں گی بس۔ عرب خواجہ ہم والے ابھی سعودی تو عرب اور کو بھی مدینے کچھ کو دیکھ کریں کے گے، چلیں، اور دوبارہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو نہر فرات میں سے وہ بھی تو نکلے گا نا، سونے کا پہاڑ بھی تو نکلے گا نا نہر فرات میں۔ اب تم کو نکلنا ہی نہیں چاہیے سرکار نہر نے فرات میں سے، فرمایا ہے، سونے کا پہاڑ ہی نہیں سنیے نکلنا چاہیے صاحب۔ بات سنیے، سرکار نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، بس 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 کیا بس بس ایک قرآن اور بس بس ایک میری کبھی جے سنت۔ پور میں جشن امام زین العابدین نہیں ہوا، جشن امام باقر نہیں ہوا، جشن امام موسیٰ سنیے کاظم نہیں، آپ کرواؤ۔ تو ہمارا جو ایمان کیا ہے، قرآن اہل بیت، بس بس کیا بس بس بس۔ قرآن اور سنت، ہمارا ہم ایمان نہیں مضبوط ہے یہ تھامنے کا بریلی مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اور سمجھو، یہ پڑھو، مدینہ، اور کیا 150 یہ سال جے پہلے کے پور، یہ علماء کی لندن، کتابیں یہ دیکھو، امریکہ۔ 150 سال پہلے کی تفسیریں دیکھو، 150 سال پہلے کی چلیے ٹھیک شرح ہے دیکھو۔ حضرت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر جزاک بات اللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام ٹھیک ہے علیکم۔ ٹھیک ہے۔